بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت سوم، اور اس میں ہمارا سبق ہے انصاف، اور یہ ہماری درسی کتاب کا چھٹا سبق ہے۔ آج ہم اس کو تیسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم آج 6.3 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے: اپنی جماعت کے معیار کے مطابق املا لکھ سکیں، اور اپنی پسند کی کہانیاں، واقعات، ڈرامے اور نظمیں پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں۔ یعنی اگر آپ اپنے ذہنی استعداد کے مطابق کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی کہانی پڑھتے ہیں، نظم یا ڈرامہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ان کو خود اخذ کر سکیں۔ آپ خود سے ان کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد فیصلہ کر سکیں کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا مقصد تدریس ہوگا۔ سبق کے آغاز سے پہلے اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے: اور میں نہیں رہا تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب کبھی بھی محروم۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگتے ہیں، ہم صدقے دل سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ اس یقین سے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کوئی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اور اس کو پورا کریں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو۔ یعنی معمولی سی حقیر سی چیز ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح سبق کے آغاز سے قبل ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں آپ کے پاس چند الفاظ ہیں، جیسے ہائے، اوئے، اف، سبحان اللہ اور واہ۔ یقیناً ان الفاظ کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ واقف ہو گئے ہوں گے کہ ان الفاظ کو آپ نے کب پڑھا۔ جی، یہ ہمارے پچھلے سبق میں تھے جس میں ہم نے استجابیہ جملے پڑھے ہیں، اور یہ استجابیہ حروف ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان استجابیہ حروف کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایک استجابیہ جملہ بنانا ہے۔ ویڈیو کو روکیے، جو لفظ، جو حرف آپ کی معلمہ آپ کو بتائیں گی، آپ نے اس کی مناسبت سے کہ وہ کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کون سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اسی مناسبت اور اسی مطابقت سے ایک جملہ بنانا ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو روک کے یہ سرگرمی کیجیے۔ ہاں جی، دہرائی ہو گئی آپ لوگوں کی، شاباش۔ اب ہم پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جماعت میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے دوستوں ساتھیوں میں سے کوئی آپ کی کوئی چیز چھین لے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ آپ نے اس پہ سوچنا ہے آج، اور ابھی آپ نے اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ آپ سے اگر زبردستی کسی نے آپ کی کوئی چیز چھین لی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ اس کو سوچئے، جیسے جیسے آپ کو ذہن میں آئے اپنا جواب اس کو محفوظ کیجئے اور اپنی معلمہ کو بتائیے جب وہ آپ سے پوچھیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ آج ہم اپنے سبق یعنی چھٹے سبق درسی کتاب کے، جس کا عنوان ہے انصاف، اس کے پہلے نصف کی بلند خوانی کریں گے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اپنی درسی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیے۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں پڑھے جانے والے خاص الفاظ دیکھ لیں گے۔ آج آپ پڑھیں گے حکمران، جسارت، چوگان، دعویٰ اور ثبوت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں شامل ہوں گے، اور اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے سبق کا جو فرسٹ ہاف ہے یا پہلا نصف ہے، اس کی بلند خوانی کروں گی۔ آپ غور سے سنیے گا تاکہ ایسے الفاظ، ایسی تراکیب، ایسے جملے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں پہلے پڑھتے ہوئے، یا وہ الفاظ جن کو ادا کرنے میں آپ کو دقت ہوئی ہو، ان کا تلفظ آپ اچھے سے جان سکیں۔ انصاف کے لغوی معنی 2 ٹکڑے کرنا، کسی چیز کا نصف اور حقدار کو اس کا پورا حق دینا ہے۔ بے شمار آپ دیکھیں بہت سے معنی بتائے گئے۔ لغت میں جو اس کا معنی دیا گیا وہ ہے 2 ٹکڑے کرنا، کسی چیز کا نصف کرنا، اور اس کو اگر ہم اصطلاحاً یا ہم بات چیت میں استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دینا۔ یہ انصاف کہلاتا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے جس کو آپ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ اس کے نیچے لکیر کھینچتے جائیے۔ اصطلاح میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم کسی حاکم یا قاضی کے سامنے کوئی فریاد یعنی پکار یا اپنا مسئلہ لے کر جائے تو بغیر سفارش کے اور بغیر رشوت کے اسے انصاف مل سکے۔ بہت بڑی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں لکھی گئی ہیں
جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہیں. رشوت اور سفارش، جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوتی عام طور پر ایک یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاں پہ جس معاشرے میں جس قوم میں انصاف کی بالادستی ہو وہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ متعلقہ جو مسئلے کا حل کرنے والے اس کے پاس جائے تو اس کا مسئلہ سنا جاتا ہے اور اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. اسلام میں عدل و انصاف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 58. آج ہم ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے جس سے انصاف کی اہمیت کا علم ہوگا. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. وہ ملک عراق کے عظیم حکمران تھے. ان کے زمانے میں 2 یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نقصان پہنچانے کی ناپاک جسارت کی تھی، نعوذ باللہ، جنہیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ چوگان کھیل رہے تھے کہ اس وقت ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور محترم، قاضی صاحب نے آپ کو ایک مقدمے کے سلسلے میں اسی وقت عدالت میں طلب کیا ہے. سلطان یہ سن کر کھیل چھوڑ کر فوراً اس سپاہی کے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت میں جا پہنچے. قاضی صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص نے آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کی زمین پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے. آپ کا اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب و احترام سے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ درست نہیں ہے. وہ زمین میری اپنی ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں. قاضی صاحب نے کہا کہ آپ وہ تحریری ثبوت اگلی تاریخ کو پیش کر دیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیل میں آپ کی کتاب میں جو مزید معلومات دی گئی وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ چوگان پولو کی طرح کا ایک کھیل ہے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے. یہ کھیل آج بھی بعض علاقوں میں مقامی لوگ کھیلتے ہیں. یہ ہمارا وہ سبق کا حصہ تھا، پہلا نصف تھا جس کو ابھی ہم نے پڑھا، اور اس میں آپ نے ابتدائی طور پر پڑھا کہ ہم ایک ایسا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا تعلق آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ انصاف سے ہے. اب آپ نے آج کے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ایک انفرادی سرگرمی جلدی سے سر انجام دینی ہے. سرگرمی اس طرح ہے کہ آپ کی معلمہ یا معلم جو ہے وہ آپ سے باری باری سبق کی بلند خوانی کروائیں گے تاکہ آپ کی متن فہمی کا جائزہ لیا جا سکے. ہمیشہ کی طرح طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی معلمہ آپ کو تفویض کریں گی کہ آپ نے ایک اقتباس پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، چند سطور پڑھنی ہے، یا درمیان سے کسی حصے کی بلند خوانی کرنی ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی کو کیجیے. بلند خوانی یقیناً آپ لوگوں نے کر لی ہوگی. جو الفاظ آپ کو نئے لگے آپ نے ان کا درست تلفظ ان کو ادا بھی کیا ہوگا اور اس سبق کو سمجھ بھی لیا ہوگا. ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف جو ہوگا ایک گروہی سرگرمی کی صورت میں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 کے گروہ میں کام کرنا ہے. آپ کی معلمہ آپ کو 3 گروہ میں تقسیم کر دیں گی. سبق کا جو حصہ انہوں نے پڑھا اس کے بارے میں آپ نے اپنی ایک رائے دینی ہے. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ 3 کے گروہ میں تقسیم ہوں گے. جتنا ہم نے نصف آج پڑھا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور اس پہ آپس میں بات چیت کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی معلمہ کو ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے ہر گروہ سے ایک بچہ جو ہے وہ بتائے کہ اس نے آج والے سبق سے کیا سیکھا یا اس پہ اس کی کیا رائے ہے. اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس کے بعد سبق میں کیا ہونے والا ہے. تو ویڈیو کو روکیے، گروہ میں تقسیم ہو اور جلدی سے یہ سرگرمی کریں. جی آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں مشق، اور مشق میں ہماری کتاب کے سوالات شامل ہوتے ہیں. اس میں سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس کہ سبق سے منتخب حصہ باری باری ہر طالب علم سے پڑھوائیں اور درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات پوچھیں. زبانی سوالات کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی آپ جماعت میں کریں گے، اور دوسرے سوال میں بھی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں. وہ حصہ جو ہمارے آج کے سبق میں ہم نے پڑھا وہ آپ کی معلمہ وہ سوالات آپ سے پوچھیں گی اور آپ نے صرف اسی حصے کو آج مکمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہوتی ہے. ورک شیٹ میں آپ کے پاس ایک سوال یہ ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے. اس میں مختلف ایسے فقرے اور جملے دیے گئے جو آپ کے سبق سے مطابقت رکھتے ہیں اور آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے. دوسرا سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کو آپ نے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے، جیسے انصاف،
اہمیت، نصیحت، چوگان اور حکمران۔ یہ آپ نے جو ورک شیٹ ہے اس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ 7واں سوال جو ہے اس کو آپ اپنی اردو کی کاپی پر کریں گے ورک شیٹ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ پہلا اس میں ہے لفظ موت کے گھاٹ اتارنا، حکمران، دعویٰ، مقدمہ اور عدل۔ تو یہ ہمارے سبق کا آج پہلا حصہ تھا جس کی آپ نے بلند خوانی کی، اس کو سمجھا، اس میں جو اہم نکات تھے ان پہ بات کی، اور اس کے علاوہ اس کے جو خاص الفاظ تھے ان کو جملوں میں استعمال کرنا بھی آپ سیکھیں گے۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، یعنی دوسرے نصف کی بلند خوانی کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔